ٹھیک سر سر اکثر سیکیورٹی اداروں کے بعض دوست ملتے ہیں تو وہ یہ گلا کرتے ہیں ہم سے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ مسنگ ہوا اس کے لیے تو احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ جو ہم سیکیورٹی والے ہیں ہم بھی بلوچستان کے ہیں ہم بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے لیے نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے نہ کوئی ہمدردی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بات تو یہ جو اتنے بڑے بڑے فنڈز آپ آئی ایس پی آر کو دیتے ہیں ان سے پوچھے نا جی کہ آپ نے ذہن سازی کیوں نہیں کی. پی ٹی آئی کے لیے آپ کے جرنیلوں نے کام کیے جی لیکن ہمارے اپنے جوانوں کے لیے کیوں نہیں کیے. یہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب وہ اس کو اون نہیں کرتا. آپ کا جو موجودہ جو خیبر پختونخوا کا صرف بلوچستان میں تو ہمارے فورسز کے جوان ہاں شہید ادھر نہیں بھی ہو رہے, بالکل اور یہاں ادھر پر وہی کیوں ہو رہے. حالت ہے آپ نے کبھی جنازے میں اس کو دیکھا ہے؟ وہ تو الٹا اسٹیج پر کہہ رہے کہ گولی چلاؤ گے میں گولی سے جواب دوں گا. اچھا تو آپ جب کیکر کا پودا بوئیں گے, میں نے کہا نا کہ آپ ریاست ہو, آپ کے پاس اسٹیٹ کے عام ہے, آپ کے پاس پی ٹی وی ہے, پی آئی ڈی ہے, ریڈیو پاکستان ہے, آئی ایس پی آر ہے, تو ان کے کان کھینچے کہ بھئی اتنا بڑے ہیوج فنڈز, اربوں روپے کے فنڈز یہ کار ہیں, ان کو بیٹھائیں کہ بھئی کیوں ورک آؤٹ نہیں کر رہا آپ کا یہ, یا بندے بدلو, یا یہ چیز ہی جس طرح ایلن مسک نے کہا ہے, یا بالکل سارے چیز ہی شٹ ڈاؤن کر لو. یہ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ یہ بڑا سوال ہے. ویسے جو جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم کس کاتے میں, جس قوم کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش وہ کر رہے ہیں گالیاں بھی وہ دیتے ہیں ہمیں گالیاں بھی دے رہی ہیں. تو یہ جو پرسپشن جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, پرسپشن کا کام, یہ جو ریاستی ادارے ہیں جن کے میں نے صرف فوجی نہیں, جو سویلین ادارے ہیں ان کا بھی کا, اور سب سے اہم بات جو آپ کی سویلین لیڈرشپ ہے, بلوچستان میں بھی سرفراز بگٹی, ادھر علی امین گنڈا پور, اس کو بیٹھاؤ نا بھی تم کس کاتے میں, صرف ٹیکے کھانے کے لیے ہو یا صرف اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے بیٹھے ہو. سب سے اہم جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئے نومبر میں, جس میں آپ کی پروونشل گورنمنٹ اس وقت جب آپ کے سدرن ڈسٹرکٹ آپ کے ہاتھ سے جا چکے ہیں, آپ پولیس اہلکاروں, ان کی گاڑیوں, لاؤ لشکر سمیت ایک شخص کی رہائی کے لیے آپ نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے یا حکومت نے سینکڑوں بندے مار دیے. اس وقت حقیقتاً 100 سے زیادہ بندے آپ کے اپنے قرم میں مارے جا رہے تھے. تو اب یہ کون کہے گا اس پر بات نہیں ہو. اچھا اگلے دن اس پر بات نہیں ہو رہی تھی, یہ ہو رہی تھی کہ جی علی امین کا جلسہ ناکام ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھئی ان سے پوچھو کہ ٹھیک ہے تم نے تو جلسہ کر لیا ہے, تمہیں ہم نے, کیونکہ یہی ایجنسیز ہی علی امین کو لے کر آئی ہے نا, اب تو اس میں کوئی شک, نہیں، وہ اب تو تو خود بھی کہہ رہے ووٹ ہیں. کے ذریعے آئی ہے سر وہ تو نہیں ووٹ کس طرح گورنمنٹ بنا گیا, ان کی وہ تو جو مخالفین ہیں وہ کہیں آئے آ کے بایو میٹرک کریں, ہاں تو وہ تو نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑے دیکھیں صوبے کے ساتھ جو اب تو خود علی امین کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں صوبہ تباہ ہو گیا, کسی نے کچھ کام نہیں کیا. تو 10 سال تو وہی نہیں کیے تھے نا, اسی پی ٹی او کے تھے, اور ان کی پشت پر ریاست پاکستان بھرپور طریقے سے کھڑی تھی. ٹھیک تو اس ریاست پاکستان کی بھرپور طریقے سے کھڑے ہونے کی موجودگی میں اس صوبے کو برباد کیا گیا, تو میں کیا سمجھوں کہ آپ ہی ان کی پشت پر ہیں, آپ آج بھی ان کی پشت پر ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جی بس وہاں دھاندلی نہیں ہوئی تھی تو یہ تھی, اسی طرح پنجاب میں بھی دھاندلی نہیں ہوئی, وہاں اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو ہم پورے ملک میں کرتے. تو اس صوبے کو خیرات کی شکل میں ان کے حوالے کیا گیا. آپ کسی بھی لیڈرشپ سے, مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے, وہ اسی پی ٹی آئی کے ساتھ میں, بلکہ ان کے روح رواں ہیں آج کل. ٹھیک۔ تو ہم کس کی بات مان, مطلب پرسپشن ضروری ہے, پرسپشن بنانا بات وہاں سے شروع ہوئی تھی نا. بالکل پرسپشن, اور اس میں بہت اہم کردار ہے پرسپشن کا. اب پرسپشن کس طرح بنایا جائے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, جی لیکن پاکستان کے پاس وسائل ہیں, اگر نہیں ہیں تو جن کا کام ہے, میں نے اشارہ دے دیا, چین, نقصان سب سے زیادہ نقصان بھی چین کا ہوگا اور سب سے زیادہ فائدہ بھی چین کا ہے فی الوقت. پاکستان کا کتنا ہوگا یہ مجھے نظر ابھی تک نہیں ہے, آ جائے گا ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی ہاں یار یہ ہمیں فائدہ